اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء، اس کی آیت ہے 176، اس کے رکوع ہے 24، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ خرابت داروں میں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دو۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کے مال میں اپنا مال ملا کے اس میں سے کھاؤ مت، بول رہا اللہ تعالیٰ، گناہ ہے اس میں بڑا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو۔ اگر یتیم بچیوں سے تم انصاف نہیں کر سکو گے شادی کر کے، تو تمہاری جو پسند کے لوگ ہیں ان سے شادی کر لو، اور 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے، یعنی اگر تم عدل کر سکتے ہو، سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو تو ایسا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تم عدل نہیں کر سکو گے، تم نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے ایک ہی کرو۔ تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیز جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہو۔ یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم ظالم نہ ہو، تم ظلم نہ کرو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، خوشی سے ان لوگوں کے مہر عورتوں کو دے دیا کرو، پھر اگر وہ مہر اس میں سے کچھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کے کھاؤ۔ اگر مہر میں سے کچھ حصہ عورتیں تمہارے کو دے دیے خوشی سے انہوں، تو اس میں سے کچھ یوز کرو، کھا سکتے تو کھا لو۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم بے سمجھو کو اپنا یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔ تم نہ سمجھ جو لوگ رہتے نا، ان لوگوں کو اپنا مال مت دو جو اللہ تمہارے کو معیشت، تمہارے جینے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے رہو، بے سمجھوں کو کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، اور ان سے بھلائی کی بات کیا کرو۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو، ان کو ٹرین کرتے رہو، ان کو چیک کرتے رہو، یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچائے، یعنی یتیم نکاح کی عمر تک پہنچ جائے۔ پھر اگر تم ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر یہ ہوشیار ہو جائیں اور یہ لوگ اچھی گڈ پلانر ہے، ایسے بن گئے بول کے اگر دیکھے تو تم ان کا مال واپس کر دو، تمہارے پاس ہے۔ اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔
اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادار ہو اسے صرف مناسب حد تک کھانا چاہیے، یعنی جو پیسے والا ہے وہ یتیم کا مال سیو کر کے رکھے، بالکل بچا کے رکھے، اور جو بالکل پور ہے تو اس میں سے یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تمہاری پرورش میں تو اس میں سے ریزنیبل اماؤنٹ یوز کر لو کھانے پینے کا۔ اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ گواہ دنیا میں دیتے خود گواہ بنا لو کہ میں مال دیتے ہوں، ویسے تو اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، اور وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو، اور ان سے نیک بات کہو، یعنی جب ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں آپ کی پراپرٹیز کا ماں باپ کے، ویسے ٹائم پہ کوئی یہ غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کو بھی تھوڑا حصہ دے دو اس میں سے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یتیموں کے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے ہیں، سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اصل میں اور وہ جلدی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اب 2 لڑکیوں کو 8 آنے 50 پیسے دے رہے تو لڑکے کا 1 روپیہ حصہ ہے، ڈبل۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہو 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، یعنی لڑکیاں سے پورے جو مال ہے اس میں سے 2/3 ان لوگوں کا ہے، اس میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے۔ اور اگر وہ اکیلی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطیکہ کہ موروث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت موروث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہو تو اس کے ماں باپ کے لیے 1/3 تہائی ہے، یعنی 3 حصے ہے، اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا ہے۔ اگر مرنے والے کے خالی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ ہی سے خالی، 1/3 ماں کو دے دینا ہے، اور باقی بچ جاتا 2/3 جو ہے وہ باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہو تو اس کے ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو۔ اگر کوئی مرنے والا تھا وصیت کر دیا تو جو کچھ بھی وصیت کر دیا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ تقسیم ہو، یا قرض ہے اس کا، قرض کی ادائی کر دو وہ مال میں سے۔ اس کے بعد جو ہوگی تمہارے باپ
اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی فرض ہے، مقرر ہے، اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں۔ بیویاں اگر کچھ چھوڑ کے گئے تو اس میں آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے 1/4 ہے بس۔ یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی۔ اگر انہوں نے کچھ وصیت کر دی اس کے بعد وہ اور مال کچھ بچا ہوا ہے تو اس میں سے ان کو 1/4 ملے گا ہسبینڈ کو۔ یا اگر اس کا کچھ قرض ہے مرنے والا کا یا مرنے والی کا ہے تو قرض ادا کر دینے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں سے 1/4 حصہ ہسبینڈ کا ہے اور باقی اولاد کا ہے۔ اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، یعنی 4 حصے کر کے بیوی کو جو ہے نا 25% بیوی کو دے دینا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر پھر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، یعنی وہاں پہ 25% تھا، اب یہاں پہ اگر اولاد ہے تو اب وہ بیوی کا حصہ 12.5% ہو گیا، آدھا۔ تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے کے یا تمہارے خرچ کی ادائی کے بعد یہ ہے۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا بہن ہو، یعنی خیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مرنے والے کے اگر کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو ماں کا بھائی جو ماموں ہوتا ہے یا خالہ ہوتی ہے ان کے لیے 1/6 حصہ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، چھٹا حصہ، یعنی 6 حصے کر کے ایک حصہ ان کو دے دینا ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، یعنی بھائی بہن ایک سے زیادہ ہے تو 1/3 کر کے اس میں سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم و حلم والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ اللہ کے مقرر کردہ لمٹس ہیں، حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے وہ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود لمٹس سے آگے بڑھ جائے، کراس کر دے، لمٹ تجاوز کرے، اسے وہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا عمل کرتے ہیں، ارتکاب کر بیٹھے ہیں، تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کو گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم میں سے جو کوئی بھی بدکاری کا ارتکاب کرے، جو کوئی بدکاری کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ یعنی سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں تو انہیں سزا دینے سے رک جاؤ، گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو نادانی کے باعث برائی کر بیٹھے، یعنی غلطی سے کوئی کام ہو گیا ہے،
ان کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. پھر جلد ہی توبہ کر لے. بس اللہ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت والا ہے. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے تو اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو جو مال تم نے انہیں دیا تھا. سمجھے؟ اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی عورتوں کو روک کے رکھ رہے ہیں، دبا کے رکھ رہے ہیں، بند کر کے رکھ رہے ہیں، ان کو تکلیفاں دے رہے ہیں، جو ہم ان کو جو پیسے دیے تھے یا سونا دیے تھے وہ لے لینے کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ ایسا مت کرو، سوائے اس کی کہ وہ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوں. اگر وہ عورت بدکاری کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لے سکتے تم، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے. تم نہیں پسند کرے مگر اس میں تمہاری بہت بھلائی اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اپنی ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہوں تب بھی اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا. مطلب کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟